ہم جب جوان ہوتے ہیں نا اور ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم بڑے بے حوصلہ ہو جاتے ہیں. ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ کہیں جا رہے ہیں تو بچوں کو نہ لے کے جائیں. اگر بچوں کو لے کے نہیں جائیں گے تو وہ سیکھیں گے کیسے؟ جیسے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو درگاہوں پہ جانے والے لوگ ہیں نا، وہ بہت زیادہ چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں تاکہ ان کو وہاں کا پتہ لگے، وہاں وہ بیٹھیں، وہاں وہ تمیز کریں، وہاں ان کو پتہ ہو کہ آرام سے کیسے بیٹھنا ہے، وقت زیادہ کیسے گزارنا ہے، لوگ سامنے سے گزر رہے ہیں یا نہیں گزر رہے، تو اس طریقے ان کو حوالہ دیں. تو آپ نے دیکھا ہے کہ جب آپ مکہ مدینہ جاتے ہیں وہاں پہ لوگ اپنے بچوں کو لائے ہوتے ہیں، کوئی کسی کو منع نہیں کرتا کہ شور ہو رہا ہے یا بچے گند مچا رہے ہیں، بچے کھانے کی چیزیں لا رہے ہیں، لیٹ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. تو یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ ان کو عادت پڑتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم جب کیا کرتے ہیں کہ مہمان آ رہے ہیں تو بچے کمرے میں چلے جائیں، میں نماز پڑھنے لگا ہوں تو بچے کمرے میں چلے جائیں، میں کوئی ٹی وی پہ کوئی خطبہ سننے لگا ہوں تو بچے چلے جائیں، میں لیکچر سننے لگا ہوں تو بچے چلے جائیں، میں قرآن پڑھنے لگا ہوں تو بچے چلے جائیں. یہ جو چلے چلے جائیں والی درگاہ ہے نا، گردان ہے، اس سے بچے نہیں سیکھتے. بچے ہوں، جوان ہوں، کوئی بھی ہوں، تھوڑا سا اگر خلل آتا ہے آپ کے کچھ کرنے کرانے میں تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم نے یہ چیز تو بعد میں ہم پکڑ لیں گے کہ خلل آ گیا، میں دوبارہ پڑھ لوں، میں دوبارہ دیکھ لوں، میں دوبارہ بیٹھ جاؤں. مگر جب بچے تنگ آ کے ہمارے پاس سے چلے جائیں گے تو یہ دوبارہ نہیں آئیں گے. تو بہت کوشش کریں کہ کوئی پاس آ کے بیٹھتا ہے تو اس کو پاس بیٹھنے کا موقع دیں. یہ ان کے سیکھنے کا ٹائم ہے. وہ اگر آپ سے کتاب پوچھ لیں کہ کون سی کتاب پڑھ رہی ہیں، کون سی صورت پڑھ رہی ہیں، کون سا ٹی وی دیکھ رہی ہیں، تسبیح پہ کیا پڑھ رہی ہیں، یہ ان کے سیکھنے کا ٹائم ہے اور صدقہ جاریہ.